مرا نہیں ہے، حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ موت کا فلسفہ کہتا ہے کہ روح نکل گئی، وہ جسم مردہ ہو گیا، لیکن شہادت کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہادت کا جام پی لیے، اس وقت جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹا گیا، اس وقت آسمان پر ایک سرخ رنگ کا غبارہ نکلا اور یہ پھیلتے ہی پھیلتے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے بعد ایسا اندھیرا ہوا کہ اگل بغل والے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اس وقت میرے امام شہید ہوئے تھے، اور جب یہ اندھیرا پوری دنیا میں پھیلا، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتا تھا کہ کہاں ہے کون۔ یزیدی گھبرا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ اندھیرا صاف ہوا، اجالا ہوا۔ پھر کربلا کے میدان میں کیا، پوری دنیا میں جہاں سے بھی جو پتھر اٹھتا تھا اس سے خون، تازہ خون ملتا تھا۔ جس دن امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اس دن کربلا کے میدان میں یا اور جگہوں میں بھی کسی پتھر کو ہٹایا جاتا تھا تو تازہ خون ملتا تھا، کسی اور چیز کو ہٹایا جاتا تھا وہاں سے تازہ خون ملتا تھا۔ آخرکار وہ دن تو گزر گیا، اب رات بھی گزر رہی ہے۔ اب رات جب گزر گئی، صبح کا دن آتا ہے تو وہ 11ویں محرم الحرام کی 11ویں تاریخ کا دن آتا ہے۔ وہ بھی دن بڑا مشکل گھڑی لے کر کے آیا ہے، وہ بھی دن چین اور سکون لے کے نہیں آیا ہے، وہ بھی دن مصیبتوں کا پہاڑ لے کے سامنے آ رہا ہے۔ صبح سورج نکلتا ہے، یزیدی ظالموں نے اپنے ہاتھ میں رسی لیتے ہیں اور برچھی لیتے ہیں، یعنی جو کچھ جس کو ملا لے کے میدان میں کود گیا۔ اہل حرم کو پکڑ کے قیدی بنایا گیا، کسی کے ہاتھ کو باندھا گیا، کسی کے پیر کو باندھا گیا۔ باندھنے والوں میں تاریخ میں بات آتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے امام زین العابدین کے ہاتھ کو باندھا گیا ہے، امام زین العابدین کے گلے میں توک ڈالا گیا ہے۔ جیسے ہی امام زین العابدین کے گلے میں توک ڈالا گیا تھا، اس وقت اس کا وزن اتنا تھا کہ امام زین العابدین کا گردن جو جھکا تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ رکوع میں پہنچا ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو باندھا گیا، سب کو، کسی کو اونٹ کے پیٹھ پر باندھا گیا، کسی کو گھوڑے کے پیٹھ پر باندھا گیا۔ حضرت زینب سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ ان لوگوں کو باندھ کر کے قیدی بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت زینب نے پلٹ کر پھر رخ کیا کربلا کے طرف اور اپنے بھائی کے طرف رخ کر کے کہا کہ بھیا حسین کہاں ہو؟ آواز آتی ہے جسم حسین سے۔ حضرت زینب جو ہے دوڑتے ہوئے بھائی حسین کے گلا پکڑ کے رو رہی ہے اور اس لاش پر جا کے گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھیا حسین آپ مدینہ سے لے کے آئے تھے کربلا کے میدان میں، کتنا اہتمام کے ساتھ لائے تھے، کتنا ادب و احترام کے ساتھ لائے تھے، کتنے سکون کے ساتھ میدان کربلا میں لائے تھے، لیکن اے بھیا حسین اب ہم مجرم بن گئے ہیں، اب ہم قیدی بن رہے ہیں۔ وہ دیکھیے سکینہ کو باندھ کے گھوڑے کے پیٹھ پہ رکھا ہے، وہ دیکھیے زین العابدین کو باندھ کے اونٹ کے پیٹھ پر رکھا ہے۔ ایک ایک کر کے گننا شروع کیا حضرت زینب نے۔ اس وقت حضرت زینب کے جملوں میں اتنا درد تھا کہ حضرت زینب کہنے لگی بھیا حسین اس وقت مدد کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ نے مدینہ سے لے کے آیا تھا، کربلا کے میدان تک بڑے ادب و احترام سے رکھا، لیکن اب تو ہم قیدی بن گئے ہیں، اب ہمارے ہاتھ بھی باندھے جائیں گے، ہمارے پیر بھی باندھے جائیں گے۔ اے بھیا حسین اس وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مورخ لکھتے ہیں امام حسین کے جسم سے آواز آتی ہے اے بہن زینب تم یہ اکیلا محسوس مت کرنا، چاہے جسم تیرے بھائی کا کربلا کے میدان میں ہے، لیکن جہاں جہاں تیرا قافلہ جائے گا وہیں تیرے بھائی کا سر بھی جائے گا۔ تبھی تو امام نے کہا تھا اے میرے غلاموں مت گھبرانا، اے میرے چاہنے والوں مت پریشان ہونا، ان یزیدیوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، ان ظالموں کی بھیڑ کو
دیکھ کر کے نہ گھبرانا، اس لیے کہ تیرے امام کا سر ان ظالموں کے بیچ میں بھی اونچا ہے، ان ظالموں کے بیچ میں بھی بلند ہے۔ یعنی امام ذہن دیتے ہیں، اے میری بہن سنو، اے میرے خاندان کے لوگوں سنو، جو سر کٹا نہیں ہے وہ سر نیچا ہے، اور جو سر کٹ گیا وہی سر بلند ہے۔ یزیدیوں کے بھیڑ میں میرے امام کا سر نیزے پر ہے، اور وہیں سے میرے امام پکار رہے ہیں، اے زینب گھبرانا نہیں، اے سکینہ گھبرانا نہیں، اے زین العابدین گھبرانا نہیں، اے شہربانو گھبرانا نہیں، اے ام فرما گھبرانا نہیں، تم اکیلے نہیں جا رہے ہو، جہاں تیرا قافلہ جائے گا وہاں میرا سر بھی جائے گا۔ میرا امام کہتے ہیں گھبرانا نہیں، جو سر کٹا نہیں وہی سر نیچے ہے، اور جو سر کٹ گیا وہ کٹنے کے بعد بھی بلند ہے۔ میرے دوستو، اب ان کو قیدی بنایا گیا، کسی کو اونٹ کے پیٹھ میں باندھا گیا ہے، کسی کو گھوڑے کے پیٹھ پر باندھا گیا ہے، اور یزیدیوں نے اس وقت تمام شہدائے کربلا کے سر کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد 3 یا 4 قبیلے کے لوگ وہاں پر تھے، تمام لوگوں نے سروں کو تقسیم کرنا شروع کیا ہے، تمام لوگوں نے سروں کو حصہ لگانا شروع کیا کہ فلاں قبیلے کے لوگ 10 سر لے کے جاؤ، فلاں قبیلے کے لوگ 25 سر لے کے جاؤ، فلاں قبیلے کے لوگ 30 سر لے کے جاؤ۔ یعنی شہداء کے جسم سے جو سر کو کاٹ کے ان لوگوں نے الگ کیا تھا، ہر سر کا حصہ لگتا ہے۔ حصہ لگنے کے بعد امام علی مقام کا سر خولی بن یزید مردود شخص کو ملا۔ امام علی کا سر اسی ناہنجار کو ملا۔ یہ ناہنجار کیا کیا؟ امام علی مقام کے حلقوم میں نیزہ رکھ دیا اور سر کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد ابن سعد کہتا ہے، عمر بن سعد کہتا ہے کہ تمام سروں کو بلند کیا جائے، تمام سر کو بلند کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر ایک جشن منایا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک جشن منانے کے بعد ان لوگوں نے 3 دن کے بعد چلنا شروع کیا ہے کربلا کے میدان سے۔ چلتے چلتے اچانک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام زین العابدین قیدیوں میں سب سے آگے تھے اور حضرت سکینہ قیدیوں میں سب سے پیچھے تھے۔ ان کے بیچ میں اہل بیت کا قافلہ موجود تھا، یہ آگے اور یہ پیچھے۔ امام زین العابدین آگے ہیں، ان کے بعد حضرت زینب ان کے بعد ہے، ان کے بعد حضرت شہربانو ہے، ان کے بعد ام فرما ہے، ان کے بعد ام رباب ہے۔ یعنی 72 نفوس قدسیہ کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بھی اسی قافلے میں ہے۔ میرے نبی کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہاں پر قیدی بن کے چل رہے ہیں، اور آخر میں حضرت سکینہ ہے۔ حضرت سکینہ جس جانور کے پیٹھ پر باندھے گئے تھے وہ جانور سب سے پیچھے تھا، اور حضرت زین العابدین سب سے آگے تھے۔ چلتے چلتے حضرت سکینہ کو ان یزیدیوں نے مارنا شروع کیا، اس لیے کہ کم عمر کی بچی تھی، یہ 6 یا 7 سال یا 8 سال کی بچی تھی۔ انہوں نے باپ کا منظر دیکھا ہے، خون کا منظر دیکھا ہے، بھائی کا گردن دیکھا ہے، بھائی کا جسم میں گھوڑا دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور نیزے کے اوپر بلند ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حضرت سکینہ جو رونا شروع کیا ہے، پھر اس کو چپ کرانے کے لیے کسی میں طاقت نہ تھی، اتنے میں ظالموں نے مارنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ جو ہے سب سے پیچھے والے جانور پر بیٹھے تھے۔ یزیدیوں نے مارنا شروع کیا، لیکن سکینہ ہے کہ چپ نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے، سکینہ کو گھوڑا کے پیٹھ سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے اور قافلہ لے کے چلنے لگا ہے۔ کچھ ہی دور چلا ہے کہ امام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ اچانک زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب 22,000 لشکروں نے اس نیزے کو ہلانا چاہا، تمام یزیدیوں نے اس نیزے کو اٹھانا چاہا جس نیزے پر میرے امام کا سر ہے، جس نیزے پر حسین کا سر ہے، وہ نیزہ زمین پہ گرا ہے۔ یزیدیوں نے اٹھانے کی کوشش کیا لیکن نیزہ ہے جو ہل نہیں رہا ہے۔ یزیدیوں کی طاقت دم توڑ دیا ہے، لیکن نیزہ ہلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ نیزہ، اس نیزے پر امام علی مقام کا سر ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے جس کو علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، یہ ان کا نواسا ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ
نیزہ ہلانے کی طاقت دنیا والوں میں کسی کی نہیں ہے. چلو امام زین العابدین کے پاس چلو, ان سے کہتے ہیں وہی نیزے کو آگے بڑھائیں گے. عمر بن سعد آیا ہے, شمر بن جوشن آیا ہے, ہولی بن مردود آیا ہے اور آ کے کہتا ہے اے زین العابدین اپنے باپ سے کہو کہ وہ آگے بڑھے, اپنے باپ سے کہو کہ وہ آگے چلے, ورنہ ہم اور قیدیوں کو تر پائیں گے, ورنہ ہم اور ظلم کریں گے, ورنہ اور ہم ستائیں گے. یعنی ان ظالموں کو پتا تھا, ان ظالموں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سر کٹ گیا ہے لیکن طاقت اب بھی اس میں موجود ہے, قوت اب بھی موجود ہے. قرآن کہتا ہے یہ مرا نہیں ہے, زندہ ہے, بلکہ ان کی زندگی کو سمجھنے کی شعور نہیں ہے. تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں, قبر میں دفنائے جاتے ہیں. زمین کھود کے دیکھو یہ زندہ پائے جاتے ہیں, زمین کھود کے دیکھو یہ زندہ پائے جاتے ہیں. امام زین العابدین سے کہتے ہیں اپنے باپ سے کہو کہ وہ آگے بڑھے, ورنہ اور ہم قیدیوں کو تر پائیں گے, ظلم اور بڑھ جائے گی, ستم اور بڑھ جائے گی. امام زین العابدین کہتے ہیں او ظالموں میرے ہاتھ کو تو کھول دو, میرے پیر کو تو کھول دو, مجھے نیچے تو اترنے دو. اب امام زین العابدین کا ہاتھ کھولا گیا ہے, پیر سے رسیوں کو ہٹایا گیا ہے, بیریوں کو ہٹایا گیا ہے. امام زین العابدین نیچے آتے ہیں, گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں, اپنے باپ کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا حسین یہ دیکھیں قیدی ہم لوگ بن گئے ہیں, ان لوگ ظلم اور کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کہنا ہے اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو ظلم یہ لوگ اور کریں گے اور تر پائیں گے آپ کے گھر کے لوگوں کو. حضرت میرے دوستو اس وقت امام علی مقام کے زبان سے اور سر سے آواز آئی تھی اے زین العابدین میں آگے کیسے بڑھوں, میری بیٹی سکینہ کو ان ظالموں نے مار مار کے زمین پہ پھینک دیا ہے, سواری سے نیچے اتار دیا ہے. پہلے سکینہ کو لے کے آؤ تب میں آگے بڑھوں گا, جب تک سکینہ نہیں آئے گی تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. حضرت امام زین العابدین جو ہے وہاں سے دوڑتے ہیں, اپنی پھپھی کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے پھپھی دیکھیے نا قافلہ رک گیا ہے, اے پھپھی دیکھیے نا قافلہ رک گیا ہے. ہم بابا حسین کے پاس گئے تھے, میرے باپ نے کہا ہے کہ سکینہ کو یزیدیوں نے مار مار کے کہیں پھینک دیا ہے, اور بابا کا کہنا ہے کہ جب تک سکینہ نہیں آئے گی تب تک قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. اے پھوپھی جائیے نا میری سکینہ کو ڈھونڈ کے لائیے, سکینہ کو تلاش کر کے لائیے. حضرت زینب جو ہے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور واپس پلٹنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پتہ پوچھنے لگتے ہیں اے لوگوں کسی نے کسی بچے کو دیکھا ہے, ایک معصوم سا بچہ ہے, ایک ننھی سی بچی ہے جو ان کا چہرہ چاند سا چمکتا ہے, کوئی تم نے دیکھا ہے روتے ہوئے, کہیں گرا ہوا دیکھا ہے, کہیں پڑا ہوا دیکھا ہے, کوئی پتہ نہیں بتاتا ہے. اتنے میں حضرت زینب اور آگے بڑھتی ہے, ایک خاتون ملتا ہے, ایک معظمہ عورت ملتی ہے. حضرت زینب کہنے لگی اے معظمہ ایک چھوٹی سی کم عمر کی بچی تو نے دیکھا ہے, چہرہ چمکتا ہے, چہرے سے نور نکلتا ہے, وہ رو رہی ہوگی, وہ تڑپ رہی ہوگی, وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں ہوگی, ایسے بچے کو تم نے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس معظمہ نے اپنے آنچل کو ہٹاتی ہے, کیا دیکھتی ہے حضرت زینب کہ اس کے گود میں حضرت سکینہ رو رہی ہے, اور پھپھی کا چہرہ دیکھنے کے بعد حضرت سکینہ بے قرار ہو جاتی ہے. حضرت زینب حضرت سکینہ کو گود میں لیتی ہے اور حضرت زینب پوچھنے لگی اے معظمہ تم کون ہو, اے خاتون تم کون ہو؟ اس کوفہ کے دھرتی پر سب نے تماچا سکینہ کو مارا ہے, کوئی پانی تک نہیں دیا ہے, کوئی مذاق اڑایا ہے, کوئی تماچا مارا ہے, اب تک کوئی پیار نہیں کیا ہے ان سے. تم کون ہو جو گود میں اٹھا کے لائے ہو؟ تم کو اتنی درد کہاں سے آ گئی, تم کو اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ اس خاتون نے, اس معظمہ نے اس وقت اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹاتی ہے, چہرے سے پردہ ہٹاتی ہے, تو زینب کیا دیکھتی ہے؟ وہ برخے کے اندر, نقاب کے اندر کوئی اور نہیں ہے, ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے, ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے. حضرت زینب کہنے لگی اے میری ماں فاطمہ پہلے کہاں تھی, اب سے پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ دیکھے نا تیرے بیٹے کے سر کو کاٹ کے ان ظالموں نے نیزے پہ چڑھا دیا ہے, آپ کے پوتے کا بھی سر ہے, آپ کے نواسے کا بھی سر ہے, آپ کے بھتیجے کا بھی سر ہے, اور دیکھیے نا سکینہ
सकीना को इन लोग मार मार के क्या हालत कर दिया है। अगर पहले आती मेरी माँ तो आपकी दुआ से सब बच जाते, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी। हजरत फातिमा ज़हरा अपनी बेटी को समझाती है और सब्र और रज़ा के गहवारे में पहुंचा देती है। और उसके बाद काफिला आगे चला। चलते चलते हलफ नाम का एक शहर है, उस शहर में पहुंचने से 13 मील पहले एक नाबीना शख्स था और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। ये दोनों भीख मांगते थे, हुसैन और अली और नबी के नाम का सदका मांगते थे। अभी ये काफिला हलफ नहीं पहुंचा है, इससे 12 मील पहले एक रास्ते पर, एक चौराही पर ये नाबीना शख्स और उनका बच्चा, उनका लड़का भीख मांगा करते थे। तो उनका बच्चा ने कहा, बाबा लगता है कि कहीं से बाराती आ रही है, ढोल ताशे बज रहे हैं, नाच कूद हो रहा होगा, आवाज सुनाई देता है। तो उस नाबीना ने कहा, बेटा आने दो, उस बाराती को आने दो, जब दूल्हा करीब आ जाए तो मुझे बता देना, उनसे मैं अपनी भीख मांगूंगा और नबी के नाम का सदका मांगूंगा, हुसैन के नाम का सदका मांगूंगा, अली के नाम की खैरात मांगूंगा। जब दूल्हा करीब आएगा तब मैं मांगूंगा। अब ये दोनों इंतजार में है, आवाज आ रही है ढोल की, आवाज आ रही है ताशे की, आवाज आ रही है नाचने की। और जब ये काफिला करीब आया, बच्चे ने कहा, बाबा लगता है बाराती करीब आ चुके हैं, बाबा तैयार हो जाओ। अब बाप भी तैयार है, बेटा भी तैयार है नबी के नाम का खैरात मांगने के लिए। लेकिन जो ही वो काफिला सामने आया है तो बच्चों ने क्या देखा कि नेज़े पर एक एक सर लटका हुआ है और सबसे आगे जो है एक बड़ा सर है और सबसे आखिर में एक छोटा सा सर है। बच्चे के दिमाग ने फैसला ना कर सका। बच्चा कह रहा था, ये बड़ों की समझ, बड़ों की खता तो समझ में आती है, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने क्या खता किया है। इनको तो दूध पीने की उम्र है और इनके हलक से खून का कतरा जारी है। जो ही बच्चे ने देखा है कि सबसे पिछला नेज़े पर एक छोटा सा बच्चे का सर है, उससे खून टपकता है, बच्चे के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, हो सकता है कि बड़ों ने खता की होगी इसलिए ऐसा किया होगा, लेकिन मेरे मालिक बात समझ में नहीं आती है, इन छोटे बच्चे ने क्या खता किया है। जिसको दूध पीना चाहिए था उसके हुलकूम से खून का कतरा टपकता है। इतने में बच्चे ने बाप के करीब गया है, आवाज मुंह से नहीं निकलती है, बोल नहीं पाते हैं, अपने कहानियों से बाप को इशारा करते हैं और बाप को जब अपने कहानियों से धक्का देते हैं तो बाप ने समझा कि दूल्हा करीब आ गया है, दूल्हा करीब आ गया है। उसने कहा, ए बरातियों, मुझे नबी के नाम का खैरात दो, अली के नाम का सदका दो, हुसैन के नाम का सदका दो, अली के नाम का सदका दो। हजरत ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। हजरत ज़ैनब कहने लगी, ओ माँ फिज़ा, जरा इनसे एक बार और तो कहो, इसलिए कि एक मुद्दत गुजर गई है, करबला से लेकर के आज तक 27 दिन गुजर गया है, अली का नाम लेने वाला कोई नहीं था, हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं मिला है, नबी का नाम लेने वाला इस 27 दिन के अंदर कोई नहीं मिला है। ऐ माँ फिज़ा, जरा उनसे कहो कि किसके नाम का सदका मांगता है। फिज़ा कहने लगी, फिज़ा कौन है? फातिमा ज़हरा की कनीज है, वो भी रास्ते में साथ हो गई थी। फिज़ा कहने लगी, ओ नाबीना शख्स, किसके नाम का खैरात मांगते हो? कहा, अली के नाम का खैरात मांगता हूँ, हुसैन के नाम का सदका मांगता हूँ, नबी के नाम का सदका मांगता हूँ। हजरत ज़ैनब कहने लगी, ओ माँ फिज़ा, 27 दिन के बाद हुसैन का नाम किसी ने लिया है, अली का नाम किसी ने लिया है, नबी का नाम किसी ने लिया है, जरा एक बार और इनसे कहो ये किसके नाम का खैरात मांगता है। माँ फिज़ा कहने लगी, ए शख्स, एक बार और बोल दे, तू क्या मांगता है और क्या चाहता है। वो नाबीना
کہنے لگا میں نبی کے نام کا صدقہ مانگتا ہوں، علی کے نام کا خیرات مانگتا ہوں، نہ حسین کے نام کا صدقہ مانگتا ہوں۔ حضرت زینب اس بچے کو قریب بلاتی ہے اور بچہ سے کہنے لگی او بچہ تو کیا کرتا ہے؟ بچے کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے، بول نہیں پاتا ہے، بچہ صدمے میں چلا گیا ہے، اس لیے کہ 72 نیزے میں 72 سر تھا، سارے سر سمجھ میں آتے ہیں لیکن چھوٹا سا ایک سر ہے، چھوٹا سا بچہ کا ایک سر ہے جس کو دودھ پلانے کی عمر تھی، اس کے حلقوم سے خون کا قطرہ جاری ہے، بچہ اب سمجھ نہیں پاتا ہے، بچہ صدمے میں پہنچ گیا ہے کہ میں بولوں تو کیا بولوں، اس لیے کہ سب سے پیچھے علی اصغر کا سر تھا، حلقوم میں جو نیزہ لگایا تھا وہاں سے خون کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ 27 دن گزر گیا ہے اور یہ قافلہ مدینہ میں کب پہنچا ہے معلوم ہے؟ 27 رمضان المبارک کو مدینہ شریف پہنچ گیا۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں بتاتے وہاں تک پہنچوں گا۔ 27 دن کے بعد حسین کے نام کسی نے لیا ہے، بچے کو زینب کہنے لگی کہ ادھر آؤ، لیکن بچہ بول نہیں پاتا ہے، تب تک وہ نابینا شخص بول اٹھتا ہے اے خاتون، میں نبی کے نام کا صدقہ مانگتا ہوں، میرے خاندان کا یہ پیشہ ہے، میں بھیک مانگتا ہوں، اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہوں اور نبی کے نام کا صدقہ ایک مدتوں سے یہیں پر رہ کے میں مانگتا ہوں۔ اس وقت جو ہے حضرت زینب اس بچے کو اشارہ کرتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے بچہ تجھے نبی کے نام کا خیرات چاہیے، نبی کے نام کا صدقہ چاہیے، ان کے گھر والوں کا صدقہ چاہیے، تو سب سے پیچھے جو سواری پر سوار ہے اس کے سوار کے پچھلے قدم کے نشان کو ہٹا کے دیکھنا، یعنی پچھلے والے سوار میں جو سوار ہے اس سواری کے پچھلے قدم کی نشان کے جگہ پہ زمین کو کھود کے دیکھنا، تیری تمنا پوری ہو جائے گی، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ بچے نے اپنے باپ کو لیا ہے اور اسی سواری کے پیچھے چلا گیا جو آخر میں سب سے پیچھے حضرت سکینہ کی سواری ہے، وہاں پہنچا ہے۔ بچے نے اس سواری اس جانور کے پچھلے قدم جہاں پڑا تھا اس کے نشان کو، اس زمین کو کھود کے ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے؟ مٹی ہٹی ہے تو سونے کا انبار ہے، سونے کا ڈھیر ہے۔ بچے نے کہا او بابا حاجت پوری ہو گئی، آج کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نابینا نے کہا او بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بابا جہاں سے اس سواری نے سواری کا نشان بتایا تھا وہاں سے مٹی ہٹایا ہوں تو سونے کا انبار ہے، سونا ہی سونا ہے۔ اس نابینا نے کہا او بیٹا سونا کو چھوڑ دے اور جس نے کہا تھا اس کے پاس لے کے چل۔ بچے نے کہا بابا منت تو پوری یہاں ہو گئی ہے، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نابینا نے کہا اے بیٹا تو نہیں جانتا ہے جو یہاں سے گزر کے گئی ہے وہ تو نبی کی بیٹی ہوگی یا نبی کی نواسی ہوگی، یعنی علی کی بیٹی ہوگی یا نبی کی بیٹی ادھر سے گزر کے گئی ہے۔ اس وقت نابینا نے گیا ہے اور جا کے اس قافلے سے ملا اور حضرت سیدہ زینب سے کہنے لگا اے بیٹی تو کون ہے؟ تو حضرت زینب کہنے لگی اے نابینا تو نے تو کہا تھا کہ علی کے لہجے کو پہچانتا ہوں، علی کے لہجے کو پہچانتا ہوں، تو پہچان لے میں کون ہوں۔ اس وقت وہ نابینا کہا تھا یقیناً تو علی کی بیٹی ادھر سے گزر رہی ہے۔ اس نابینا نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ یقیناً اس راستے سے یا تو نبی کی بیٹی گزری ہے یا علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے۔ جب سوال ہوتا ہے حضرت زینب سے، حضرت زینب کہنے لگی اوے نابینا تو نے تو کہا تھا علی کے لہجے کو پہچانتا ہوں، تو پہچان میں کون ہوں؟ نابینا بے ساختہ کہہ اٹھا کہ یقیناً قسم خدا کی تو علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی۔ وہ نابینا قدم میں گر جاتے ہیں۔ میرے دوستو عظمت دیکھیے، قیدی ہونے کے بعد بھی دولت کا انبار ہے، قیدی ہونے کے بعد بھی دولت کا انبار اتنا ہے کہ اگر کوئی منگتا ہے تو بھیک میں روپیہ پیسہ نہیں، سونا خیرات کرتے ہیں، ان کو آج قیدی بنایا گیا۔ جو